بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اسے عشر کہا جاتا ہے، اور عشر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ زمین کی پیداوار کا عموماً 10واں حصہ بطور زکوٰۃ دیا جاتا ہے، اس لیے سے عشر کہتے ہیں۔ اور عشر دینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو تم اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ اس کے بدلے تمہیں اور دے گا، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الاوسط کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شر کو دور فرما دیا، اور جس نے عشر نہ دیا اس کا وبال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس پیداوار پر عشر واجب ہے؟ جو ایسی چیزیں ہوں جن سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہو، خواہ وہ غلے سے تعلق رکھتی ہو، اناج سے تعلق رکھتی ہو، سبزیوں سے تعلق رکھتی ہو، یا پھل سے تعلق رکھتی ہو، جس سے بھی زمین سے نفع حاصل کرنا مقصود ہوگا، ایسی پیداوار ہو جس سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہے، تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ غلے اور اناج کے اندر جیسے گندم، کپاس، جو وغیرہ، سبزیوں کے اندر جیسے ککڑی، بینگن وغیرہ، اور پھلوں کے اندر جیسے آم، سیب اور امرود اور دیگر چیزیں، یہ ساری اس کے اندر شامل ہوں گی۔ اور جب یہ ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا، زمین سے نفع حاصل ہو جائے گا، تو اب اس پر زمین کی پیداوار پر، زمین سے حاصل ہونے والے نفع پر ہمیں نصف عشر یا عشر ادا کرنا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا کہ اکثر مفسرین کے نزدیک، جن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہیں، کہ اس حق سے مراد عشر ہے۔ اور عشر کی کم از کم مقدار کتنی ہے؟ عشر کی لیے کوئی مقدار ضروری نہیں ہے کہ اتنی پیداوار حاصل ہوگی تو اس پر ہی عشر ہوگا، بلکہ زمین سے جتنی بھی پیداوار حاصل ہوئی اس پر عشر آپ کا ضروری ہوگا۔ اور عشر کے لیے جس طرح زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، عشر کے لیے مال، عشر کے لیے پیداوار پر، عشر کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی کھیت ایسا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ پیداوار دیتا ہے تو اس پر سال میں 2 مرتبہ زکوٰۃ، سال میں 2 مرتبہ عشر اس پر کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ اور نصف عشر کس زمین پر ہوگا اور عشر کس زمین پر ہوگا؟ زمین کی آب پاشی اگر قیمتاً، زمین کی آب پاشی قیمت ادا کر کے اگر کی جاتی ہے تو اس پر نصف عشر ہوگا۔ اگر بغیر قیمت کے اس کی آب پاشی ہوتی ہے، جیسے بارش کے پانی سے، نالے کے پانی سے ہو جاتی ہے، تو اب اس پر عشر ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا کھیت ہے کہ اس میں قیمت ادا کر کے بھی اس کی آب پاشی کی جاتی ہے اور بغیر قیمت کے بھی ادا کیے بھی اس کی آب پاشی ہوتی ہے، یعنی کچھ دن وہ بارش نالے کے پانی سے سیراب ہوتا ہے، کچھ دن وہ جو ہے وہ اس پہ ڈول وغیرہ سے، ٹیوب ویل وغیرہ سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، تو کس چیز سے زیادہ اس کو سیراب کیا جاتا ہے؟ اگر بارش اور نالے کے پانی سے زیادہ سیراب ہوتا ہے تو عشر ہوگا واجب، اور اگر پانی خرید کر اس کی آب پاشی کی جاتی ہے زیادہ دن تو پھر نصف عشر اس پر ضروری ہوگا۔ عشر کی ادائیگی سے پہلے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جتنا زمین پر لاگت آئی ہے، اخراجات آئے ہیں، اس کو علیحدہ کر لیں، یہ ضروری نہیں ہے اور یہ کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ عشر جو ہے وہ زمین کی تمام پیداوار پر ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ اس سے اخراجات علیحدہ منہا کر لیں کہ بھی اتنا میرا خرچہ آیا تھا بیچ میں، اس کو علیحدہ کر کے اب جو پیداوار بچی ہے اس سے میں عشر ادا کروں گا، اس سے میں زمین کی زکوٰۃ ادا کروں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جتنی بھی زمین کی پیداوار ہوئی ہے اس سب پر عشر کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اور عشر ادا کرنا کب ضروری ہے؟ عشر ادا کرنا جب فصل پک جائے، پھل نکل آئے، کاٹنے کے قابل ہو جائے، استعمال کرنے کے قابل ہو جائے، تو آپ عشر کیا ہوگا؟ آپ عشر کو ادا کر سکتے ہیں۔ عشر کی ادائیگی میں جس طرح جو احکامات زکوٰۃ کے ہیں، کیونکہ عشر زمین کی زکوٰۃ ہے، تو جو احکامات زکوٰۃ کے ہیں وہی احکامات عشر کے ہیں۔ بلا وجہ شرعی عشر کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ گناہ کا سبب ہے، اور عشر کی ادائیگی صرف اور صرف زمین کی پیداوار جو حاصل ہوئی ہے اسی سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ بطور رقم بھی عشر ادا کر سکتے ہیں۔ جتنا عشر بنتا ہے اس کی رقم بھی آپ زکوٰۃ کے طور پر، عشر کے طور پر، زمین کی زکوٰۃ کے طور پر دے سکتے ہیں۔ اگر فصل ضائع ہو گئی، یعنی اب فصل بچی ہی نہیں، تو زکوٰۃ تو تھی پیداوار پر، اب جب پیداوار ہی نہ رہی تو زکوٰۃ بھی، عشر بھی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ اور جس طرح زکوٰۃ کے مصارف ہیں اسی طرح عشر دینے کے مصارف ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ عشر کس کو دیا جا سکتا ہے؟ تو جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، وہ عشر لینے کے بھی مستحق ہیں۔ اور عشر کن کو نہیں دیا جا سکتا؟ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان کو عشر بھی نہیں دیا جا سکتا، جیسا کہ جو بنو ہاشم ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد اور دیگر، اور اسی طرح اصول اور فروع، یعنی اپنی ماں باپ کو، اپنے دادا دادی کو، نانا نانی کو نہیں دے سکتے عشر، اسی طرح اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کو عشر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہے کہ صرف جب گندم حاصل ہوگی نا، گندم پر ہی عشر ہے، اس کے علاوہ کسی پیداوار پر، زمین کسی پیداوار پر عشر نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، صرف گندم پر ہی عشر نہیں ہے، بلکہ ہر وہ پیداوار جس سے
جو زمین میں اگائی جائے اور اس سے نفع حاصل کرنا مقصود ہو اس پر کیا ہوگا؟ عشر واجب ہوگا۔ تو یہ غلط ہے کہ صرف گندم کا ہی عشر نکالا جاتا ہے یا گندم کا ہی لوگوں کے ذہن میں گندم کا ہی عشر دیا جائے گا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ زمین کی پیداوار جو بھی نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جائے گی اس پر عشر کیا ہوگا؟ وہ ضروری ہوگا۔ بعض لوگ ٹھیکے پر زمین دے دیتے ہیں تو اس پر بھی عشر ہوگا، اس کی پیداوار پر بھی عشر ہوگا، لیکن وہ عشر کون ادا کرے گا؟ کیا مالک زمین ادا کرے گا یا کاشتکار جس کو ٹھیکے پر زمین دی ہے وہ ادا کرے گا؟ تو جس کو ٹھیکے پر زمین دی ہوئی ہے، جو کاشتکار ہے، وہ عشر ادا کرے گا، کیونکہ عشر ادا کرنے کے لیے زمین کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے، پیداوار کا مالک ہونا ضروری ہے۔ جو پیداوار کا مالک ہوگا، جو اگائی جانے والی چیز کا مالک ہوگا، وہی عشر بھی ادا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔